अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बज़्म में शायरी में इरम अली आपको खुशामदीद करती है। और हमारा शो आपको पता है कि हम अदब पे शो करते हैं और बड़े ही खूबसूरत शायर हम अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। आपको कोशिश करते हैं खूबसूरत जो है उनके कलाम हम सुना सकें। तो आज भी हमारे शो में बहुत ही खूबसूरत से गेस्ट मौजूद हैं। अशफाक हुसैन साहब मौजूद हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया है कि आपने मदू किया और आपसे बातचीत के कैसे हैं आप? जरिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पाकिस्तान आके ठीक हो जाता हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि अशफाक हुसैन साहब जो हैं आज से 40 साल पहले आप जो है बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए थे कनाडा में, और 40 साल से वही हैं और स्पेशली जो है हमारे शो के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। अच्छा अशफाक साहब, कुछ इस शो में हम आपसे आपकी कलाम भी सुनेंगे, साथ साथ आपके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे तो और अदब के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। पर्सनल लाइफ से शुरू कीजिए। पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं, बिल्कुल ही। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी कि आप जैसे 40 साल पहले कनाडा में जाके शिफ्ट हुए, तो कैसा लगता है आपको पाकिस्तान आना? देखिए, कनाडा में जाकर रह तो सकते हैं, हमारा बदन जो है वो तो वहाँ रहेगा, लेकिन दिल जो है वो तो यहीं छोड़ के गए थे, यहीं है। यही है, मोहब्बत सुकून यहीं आता है। पहली मोहब्बत भी यहीं हुई है, मौसमों से तारुफ भी पहले यहीं हुआ। तो पाकिस्तान में मैंने तो वहाँ पे उस ज़माने में जाने में ऐसे शेर भी लिखे कि समंदर छोड़ आए, कोह दरिया छोड़ आए हैं, नई दुनिया की खातिर एक दुनिया छोड़ आए हैं, पहनकर हम लिबास अजनबियत किस तरफ जाएं कि हम अपना बदन लाए हैं, चेहरा छोड़ आए हैं। वाह। तो ये कैफियत जो थी इब्तिदा में थी, जब मैं तकरीबन 40 साल हो गए हैं, ये लंबा तवील अरसा है। लंबा तवील अरसा। तो उस ज़माने में हमारी कम्युनिटी कम थी वहाँ पे कनाडा में। अमेरिका में थोड़े बहुत थे, कनाडा में कंपैरेटिवली कम थे। तो ज़ाहिर है कि आपको तन्हाई का, अजनबियत का, बहुत एहसास होता है, गरीबुल वतनी टाइप की चीज़ का भी एहसास होता था, वो ज़्यादा था। तो उस ज़माने की जो शायरी है मेरी, उसमें इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसी में दिल लग गया है। हमारे बहुत अच्छे शायर हैं पाकिस्तान के, इफ्तिखार आरिफ साहब, उनका शेर है कि क़फ़स में आबो दाने की फरावानी बहुत है, परिंदों को ख़याल बालों पर शायद ना आए। वाह। तो अगर आप परिंदे आज़ाद फ़ज़ा में हैं, उड़ रहे हैं, तो वो उनकी ज़िंदगी है, लेकिन उन्हें आप जब कैद कर देते तो डिप्रेशन होता है, मगर जब आप प्रॉपर उनको खाना खिलाने लगते हैं तो वो परिंदा जो उसी पिंजरे से मानूस हो जाता है। तो मुझे भी एक इमिग्रेंट जो है ऐसे माशरे में जाएं जहाँ पर आप वहाँ पे मुख्तलिफ हों और कम तादाद में हों, तो फिर आपको कभी कभी एहसास होता है कि हर चीज़ अच्छी है। जो देखें ना आप, जो डिप्रेशन भी होता होगा यकीनन, जो होता है ये डिप्रेशन की भी शक्लें होती हैं। मगर ये कि कुदरत ने जो है इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत पैदा रखी है हर इंसान में कि वो मौके महल के मुनासबत से तब्दील, आप खातून हैं, आपको अंदाज़ा सबसे ज़्यादा औरतों को अंदाज़ा होता है, वो लड़की जब शादी होकर जाती है वह हिजरत सबसे बड़ी होती है। मतलब बहुत टाइम लग जाता है, साल भर तो लग जाता है सेटल होने में। पूरा है नए सिस्टम से, लेकिन एडॉप्टेबिलिटी होती है, मुतासिर करते हैं, उसी को अपना घर बनाते हैं, उसी को सजाते हैं, उसको माँ के घर में ही आके मिलता है। वो भी होता है, वो भी फैक्टर। तो ये जो आपने पूछा ना कि पाकिस्तान आके कैसा लगता है, अभी पाकिस्तान के अच्छा लगने के अलावा और क्या लग सकता है? जैसे माँ की गोद में आ गए, बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है। दोस्त है, इतने सारे दोस्त हैं, खाने हैं, मौसम है, सड़कें हैं, रास्ते हैं, क्या चीज़ है जिससे आप अजनबियत महसूस करते हैं? वहाँ पर 40 साल से रहने के बाद ही बहुत सी चीज़ों से आप अजनबियत महसूस करते हैं। मगर ये कोई हम किसी को इल्ज़ाम नहीं देती, तो इंसान की चॉइस है, आपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए रास्ता मंतखब किया, जहाँ आपका जरिया रोज़गार हो आपको वहाँ जाना पड़ता है। रोज़गार है, जैसे है एजुकेशन तो है। जी, उस हवाले से तो मैं पाकिस्तान में था, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं थी पाकिस्तान में मुझे। तो मैं तो बहुत गरीब घराने का, यहीं झुग्गियों में पैदा हुआ था। ये आप पे जेल, कराची का जेल, इसके पीछे झुग्गियाँ होती थी, वहीं रहा, वहीं पैदा हुए, जिसे कच्ची आबादी आप कहें। इधर उधर गली में खेल के मैक्सिमम जो हम स्पोर्ट्स खेल अफोर्ड कर सकते थे वो गिल्ली डंडा था। अच्छा। बाकी भाई क्रिकेट विकेट बैट वैट कौन खरीदेगा? जी जी। वहाँ से हम लोगों की झुग्गियाँ उठा के कोरंगी भेज दिया गया। अच्छा। तो मेरा बुनियादी हवाला शऊर का वो कोरंगी में ही डेवलप हुआ। ठीक है। तो उस माहौल से जब आपने कहते हैं अब यहाँ पे अच्छी नौकरी वक्त थी, आर्ट्स काउंसिल में थे, अपने शौक की नौकरी थी, लोगों से मिलना जुलना अच्छी ठीक ठाक था, जैसे एक एवरेज लोगों का होता है। आप एक गरीब घर में पैदा हो, आप क्या हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है, अच्छी नौकरी मिल जाए, ठीक ठाक।
جی جی. لیکن وہ جو انسان کے اندر ایک ہوتی ہے جدوجہد آگے بڑھنے کی, کچھ کرنے تو کی. یہ راستہ, اچھا یہ جدوجہد ہر بندے کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے. مطلب بہت سارے لوگ ہیں, ایک ان کو جاب مل گئی اور وہ سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ از انف فار می, اور وہ کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں. اقبال نے کہا ہے نا, تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. تو ایک سوچے یہ بڑا واقعہ ادب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں نے کہا ادبی کے جو بزرگ ہمارے ہیں ان کی باتیں تو اچھے, اپنی باتیں کرنے سے کیا فائدہ اتنا زیادہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار بہت بڑے, تو وہ ڈپٹی ہو گئے, ڈپٹی کلیکٹر ہو گئے تھے, تو اس لیے ڈپٹی نذیر احمد پارٹ کا حصہ انگریزوں کے زمانے میں. تو باپ ان کے کہتے تم ادب میں لگے رہتے ہو, تم کچھ نہیں کرتے ہو. تو جب وہ ڈپٹی کلیکٹر ہو تو انہوں نے اپنے باپ کو لے کہتے والد صاحب کو بولا, آپ کہتے تھے میں کچھ نہیں کر سکوں گا ادب کے. دیکھیے اس ادب کی وجہ سے میں ڈپٹی کلیکٹر ہو گیا. تو باپ تھے, انہوں نے خط لکھا, کہنے بیٹے قدرت نے تمہارے لیے کلیکٹری لکھی تھی, تم نے ڈپٹی کلیکٹری پہ قناعت کر لی. یعنی باپ تو ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز پہ بھی اپنی وہ کر لے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان, قدرت نے آپ کبھی بھی مایوس نہیں کرتی آپ کو, قدرت کی طرف سے جو آپ واقعی دل سے سوچنا چاہتے ہیں وہ آپ بنے. وہ کہتے ہیں نا, آپ جو سوچیں گے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کے راستے ویسے ہی بنانا شروع کر دیتا ہے. حالات ایسے ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ سوچیں گے جبھی تو بنیں گے نا آپ. بالکل. تو جب آپ ایسا سوچتے رہیں گے کسی بھی فیلڈ میں, کہ اگر آپ کا پڑھنے لکھے میں جی بن رہا مت بنیے, لیکن آپ گنڈے بن جائیے, مگر گنڈے بھی اچھے بنے نا, لوگ ڈریں. ہاں بالکل, ایگزیکٹلی. ہلکے گنڈے نہ بنے, ہلکے گنڈے بنے تو پٹائی ہوگی آپ کی, دوسرے لوگ ماریں, دھوس رہے گا. پہلوان بنے تو اچھے پہلوان بنے, کسی کو پہچانے. صحیح بات ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ کسی چیز میں آپ جو ہے کمال کی طرف اگر آپ جائیں تو وہ آپ کی ست نظر ہو. ٹھیک ہے, وہاں تک پہنچے نہیں پہنچے یہ تو قسمت کی بات ہے, قسمت کی بات ہے, آپ کی کوشش اور سوچ ہو ضرور. بالکل, وہ راستہ صحیح ہو. تو اس میں ہے تو ہم یہ جو ہے مائگریشن کے, ہجرت کے, وطن سے دوری کے یہ دکھ شاعری میں ہیں. اور یہ اس لیے کہ نوسٹیلجیا ہوتا ہے ہر انسان کو, محلہ چھوڑتا ہے, شہر چھوڑتا تو ہو جاتا ہے, اپنا ایک کمرہ چھوڑ کے دوسرے کمرے میں جاتا ہے. ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ وہ دلی سے حیدرآباد چلے گئے تھے فانی بدایونی, تو لکھتے ہیں کہ فانی دکن میں آ کے یہ عہدہ کھلا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان سے دور. ایک ہی ملک میں آپ دور ہو گئے ہیں, تو کیفیت کا نام ہے. تو شروع میں ہوتا تھا, لیکن اب ہمیں ماشاءاللہ ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہے ٹورنٹو کے حوالے سے, کینیڈا کے حوالے سے ایک بہت ہی وائبرنٹ کمیونٹی ہے, اور مختلف شعبے میں کام کرنے والے لوگ ہیں, سیاست میں ہیں, عدالت میں ہیں, صحافت میں ہیں, اور ہر شعبے میں. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری جو نئی جو نسل ہے, دوسری پیڑھی جو ہے, وہ اور زیادہ اچھے آگے بڑھے گی, اس لیے کہ ان کو بہت سے گراؤنڈ ورک کیا ہوا ملا ہے. تو دھیرے دھیرے وہ اجنبیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور آدمی اس کا ہو جاتا ہے, بالکل مانوس ہو جاتا ہے. اچھا, میں یہ آپ سے ایک اور سوال کروں گی کہ آپ کی جو شاعری کا آپ کو شوق ہے وہ کینیڈا جانے کے بعد ہوا کہ آپ کو اپنے ملک کی یاد آنی شروع ہو گئی, اپنے لوگوں کی, یا پھر پہلے سے ہی آپ کے اندر جو ہے یہ شاعری اور ادب سے دلچسپی تھی آپ کی؟ بہت دلچسپی, آپ نے بہت صحیح کہا. وہ بات یہ کہ جب میں کینیڈا جا کر شاعر نہیں بنا ہوں. اچھا. میں یہاں پر تھا, میں جب کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کرا تھا تو میں نے تھیسس لکھا تھا فیض احمد فیض کی شاعری پہ. جی جی. 1973 میں جب میری عمر سے 22 سال کی تھی. 22. اچھا ٹھیک. اور 1977 میں وہ کتاب ادارہ یادگار غالب, بہت مشہور ادارہ ہے کراچی کا, اس نے اس کو شائع کیا. اتفاق سے فیض احمد فیض پر اردو زبان میں لکھی جانے والی وہ پہلی کتاب تھی جو مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا. ان پہ مضامین, نمبر, رسالے وغیرہ بہت نکلے تھے, لیکن تنقید کی ان کی شاعری پر یہ تاریخی طور پر پہلی کتاب تھی جو شائع ہوئی, اور اس وقت میری عمر صرف 25-26 سال تھی. اس کے بعد پھر کینیڈا جانے سے پہلے میرا پہلا ایک شعری مجموعہ شائع ہوا تھا, اعتبار. تو شاعری بھی تھی, ہاں اعتبار کے نام سے شاعری بھی تھی, اور کیا کہتے ہیں نثر بھی تھی, ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں کیا تھا. تو یہ ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ بھائی 2 کتابیں ہیں زندگی میں, بلکہ شاعری کا مجموعہ چھپوایا بھی اس لیے تھا کہ اسے شائع کر دیتے ہیں. کینیڈا میں جا کے اس زمانے میں کون سی شاعری واری ہوگی, کچھ ذکر نہیں تھا اس زمانے میں, لوگ ہی نہیں تھے, کچھ نہیں تھا. تو یہ آخری مجموعہ میں نے سمجھا, جو پہلا ابتدا تھا ذہنی طور پہ سے میرا آخری مجموعہ ہے. چلو اب دوسرے شہر میں جاتے ہیں جیسے وہاں کے حالات ہوں. لیکن وہاں جا کے قسمت نے مجھے اور راستے کچھ ایسے فراہم کر دیے کہ اس سے زیادہ کام کرنے کا پڑا. آپ کی کتابیں شائع ہو گئی ہیں, بہت بڑی بات ہے. میری تقریباً 17 کتابیں شائع ہوئی ہیں. یہ 2 کتابیں تو پاکستان میں تھی, 15 وہاں کتابیں چھپی ہیں. میرے نظموں کا ترجمہ ہوا انگریزی میں, 2 ترجموں کا, ایک ٹورنٹو سے شائع ہوا ہے دیٹ ڈے ول ڈان کے نام سے, یہ 1985 میں شائع ہوا.
ایک ابھی کراچی یونیورسٹی میں چھپا تھا 2 سال پہلے, دا اوشن سرچز فار می. ٹھیک ہے. تو یہ 2 انگریزی کے ترجمے. پھر میرا پنجابی زبان میں ہندوستان میں گرمکھی رسم الخط میں میرا ایک نظم تھی, نیند سے رشتہ جوڑنے والا. ان کو انہوں نے پنجابی زبان میں شائع کیا. گرمکھی میں کچھ لفظ بنا کے, زبان کی مختلف ہے اور اسکرپٹ ڈفرینٹ تھا. اس کا عنوان تھا نیندر نال رشتہ. تو یہ رہا. پھر فیض احمد فیض ہیں میرے رفتہ رفتہ جیسے آپ کسی کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان کی شخصیت سے اور پھر ان سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا, تو ایسے حالات پیدا ہوئے کہ میں اس پہ کام کرتا رہا گزشتہ 40 سال سے مستقل, چھوٹا جو ہوتا ہے. اور اب تک میری فیض صاحب پر, کیونکہ فن پر, شخصیت پر 7 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. اونلی آن ایکسکلوسیو آن فیض, کسی کی بھی نہیں چھپی اردو ورلڈ میں. اس میں ایک انگریزی کی بھی کتاب ہے, فیض دا پوئٹ آف پیس فرام پاکستان, اور 4 اس کے علاوہ کتابیں, فیض حبیب عنبردست, فیض کے مغربی حوالے, فیض فن و شخصیت, فیض مطالعہ بیروت. تو یہ ایک وہ اسٹڈی کا میرا جو ہر وقت شعر کہنے کا جی نہیں چاہتا. آپ نے کہا شاعر کیسے بن گئے تھے؟ شاعر بنیادی طور پہ عشق سے بن گئے تھے. کسی سے عشق ہو گیا تھا آپ کو؟ یہ ہم اسکول میں پڑھتے تھے, ہمارے محلے میں ایک لکڑی تھی. اچھا. تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے, اور چونکہ گھر میں پتہ نہ چل جائے کہیں تو پٹائی ہو جائے گی, تو کمیونیکیشن تو نہیں ہوا, مگر ہم اس سے 1.5 سال تک وہ کرتے رہے عشق. اس عشق وہ میں بھی آپ سے عشق کرتی تھی؟ یہ تو پتہ نہیں, میری تو آج تک بات ہی نہیں ہوئی. اچھا. اس زمانے میں پہلے کے عشق بڑے اسی طرح کے ہوتے تھے نا, اس کو دیکھ لیتے تھے, سکون ہو جاتا تھا. تو اتفاق یہ تھا کہ آپ ایسے عشق کیوں نہیں ہوتے؟ ہوتا ہوں گے ابھی, یہ آپ ڈائریکٹ کے ہمارا تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے, فیس بک کا زمانہ, ٹھکا تو وہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال اسکول میں ہم پڑھتے تھے, ہمارے محلے میں ایک لڑکی پڑھتی, اچانک ایک دفعہ دیکھ, تھوڑا جوانی کی عمر تھی 14 سال کی, وہ بھی جوان رہی. 14 تو بالکل بچے ہی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, اتنے بھی بچے نہیں ہوتے. میرا بیٹا تو 16-17 سال کا, میں سمجھتی ہوں ابھی بھی بچہ ہی ہے. آپ سمجھے, ہمیں بھی, ہم تو 60 سال کے ہو گئے, ہمارے اما ابا ہم کو بھی اب تک بچہ سمجھیں. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ جو پہلا عشق ہوتا ہے, جیسے آپ کا پہلا 14 سال کی عمر میں آپ کو عشق ہوا, تو کیا وہ عشق جو ہے زندگی بھر یاد رہتا ہے؟ اگر نہیں یاد ہوتا تو میں بڑھاپے میں ذکر کیسے کرتا آپ سے. یہ وہ ویسے ہی اچھی لگتی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں دل میں کوئی خلش سے رہ جاتی ہے. خلش سے نہیں, اس نے میری زندگی بدل دی. میں خاموش محبت نے, مثلا میں اسکول سے بھاگ جاتا تھا, میں کہتا یہ کیا پڑھائی وڑھائی کے پیسے تھے, فیس بھی کھا جاتا تھا, نام وام کٹ جاتے تھے, گھر میں ریپوٹیشن خراب تھی کہ پڑھائی لکھائی نہیں کرتا یہ. تو اس میں کیا کہتے ہیں, جب اس کو ہوا تو ہم لوگ ایک پرٹیکولر ٹائم غیر شعوری طور پر, جس وقت وہ گھر سے نکلے ہم بھی نکلے, نہ اس نے کبھی چھٹی کی نہ ہم نے کبھی چھٹی کی. کسی کو یقین نہیں آیا کہ اب اسکول سے بھاگ جاتا ہوں. اگر چلے بھی گئے اسکول تو اکثر بیشتر انٹرول میں بھاگ جاتے تھے, فلم دیکھ لیتے تھے, 3 سے 6 شو آفٹرنون میں تھا وہ اسکول کے. تو اس کو دیکھنے کے چکر میں کہ اس سے ملاقات ہوگی, وہ ہم چلتے رہے. اب آپ جب اسکول ریگولر جائیں گے, تھوڑا سے ایوریج ذہین بھی ہوں گے تو پاس بھی جائیں گے, تو اچھے نمبر سے پاس بھی ہوئے. تو یہ جو کچھ بیٹھے ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی عشق کی دین ہے. اسی کی وجہ سے شاعری بعد میں ہوئی, اسی کی وجہ سے پڑھائی لکھائی ہوئی. کبھی کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل دیتی ہے. ہاں, تو یہ عشق کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ عشق نہیں کسی نے کیا, زندگی سمجھو بیکار ہے اس کی, بیکار ہے. اچھا, کہتے ہیں عشق ہی کے بعد انسان پالش بھی ہو جاتا ہے. نہ ہو پالش, تباہ ہوتا تو بھی اچھا لگتا ہے. یہ تھوڑی کہ مجنون سے کوئی دیکھا کہ تم اچھے سوٹ پہن کے آئے, بھائی وہ مٹی میں لدا پھندا ہوگا. وہ فرحاد جو ہے وہ اس کی کوئی بہت اسمارٹ تھوڑی ہوگا. کوئی فرحاد جو ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا بیچارہ, کھود ود رہا ہوگا, چیزیں گرد پڑی ہوگی, عاشق تو بڑی چیز ہوتا ہے, چاہے کسی بھی اس کا ہو. ایک لگن, عشق ایک طاقت ہے نا, لگن, جو کہ آپ کو بدل دیتی ہے, جو بدل دیتی ہے. اور وہ لوگ خوش قسمت ہے جنہیں کسی سے عشق ہو جاتا ہے یا کوئی ان سے عشق کرتا ہے. دونوں حالتوں میں جو ہے زندگی میں اگر عشق نہیں ہے تو کچھ نہیں, زندگی بیکار ہے. بیکار تو نہیں کہہ سکتے, اور بھی غم زمانے میں محبت کے سبب فیض صاحب نے کہا, لیکن محبت جو ہے زندگی میں ہونی ضروری ہے. اچھا, میں چاہ رہی تھی کیونکہ ادب کے حوالے سے ہمارا شو ہے اور ہمارے ناظرین جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے شو, آپ ان کو اپنے خوبصورت سے, میں چاہ رہی تھی کہ کچھ کلام سنا دیں. میں ضرور, میں ایک مختصر سی نظم ہے, وہ اس کا عنوان ہے زومنگ, تو وہ میں سنا دیتا ہوں. دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین, دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین, اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر, چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال, سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی,
ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر، واہ تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان، چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن، کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب، واہ واہ کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن، واہ مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل، واہ اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں، یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں میں۔ واہ، تو جو ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی نا کہ بھئی عشق جو ہے بالکل آپ سے مزید گفتگو زمین کرتے سے ہیں، آگے جی چلا جاتا بالکل گفتگو کرتے ہیں، یہیں سے ہم اپنی بات کا جو ہے دوبارہ آغاز کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا ناظرین، کہیں مت جائیے گا، وی ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے جلد ہم آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہو گئے اور اس وقت ہمارے ساتھ اشفاق حسین صاحب موجود ہیں۔ بہت مزیدار گفتگو کر رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ 14 سال کی عمر میں ان کو عشق ہوا تھا۔ اچھا دوبارہ کبھی آپ کو عشق ہوا؟ عشق والے پہ بات نکلے نا کہ ابھی ہم وقفے کے بعد پھر شروع کریں تو عشق سے پہ ختم کی تھی، اس سے پھر شروع کر رہے ہیں۔ بالکل، کہ دوبارہ کبھی عشق ہوا آپ کو؟ وہ شعر ہے کہ مذہب عشق کا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو میں آپ سے پہلے سوال میں عشق وغیرہ کے چکر میں جواب دینے میں پھنس گیا، اب دوسرا وقفے کے بعد آپ نے کہا پھر وہیں سے شروع ہوئی گفتگو۔ بالکل، کہ دوبارہ کبھی عشق ہوا؟ ہاں عشق ہوا، بالکل ہوا، کیونکہ بھائی عشق کو یہ کس نے کہہ دیا کہ ایک سے عشق ہوگا؟ اچھا بار بار ہو سکتا ہے عشق؟ کیوں نہیں ہوگا، اور ایک ہی شخص سے کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اگر کیوں نہیں ہوگا ایک سے عشق؟ ایک سے عشق ہے وہ ناکام ہو جائے اور بات ہے۔ دوسرا میں نے تو خود کہا بھی تھا کہ ایک محبت میں ہوا ناکام، دوسرا عشق باثمر ہے میرا، تو اس میں کامیاب ہو جاتا۔ اور پھر دیکھیے میں نے آپ سے بتایا کہ عشق کا یہ لڑکے 15-16 سال، 17-18 سال لڑکی ایک دوسرے کے، یہ تو باڈی نیڈ ہوتی ہے، اور روح کی جو ہوتی ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ معاشرے سے عشق ہوتا ہے، ملک سے عشق ہوتا ہے، رستوں سے عشق ہوتا ہے، محلوں سے عشق، کہیں اب ڈگری جتنی ہوگی اتنا ہی جب وہ ہوگا۔ اب ایدھی صاحب کا اتنا بڑا نام کہ عشق تھا نا کہ کچھ کروں، وہ آدمی گھر میں بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ جو عشق کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، عشق ایک طاقت ہے۔ اللہ سے بھی عشق ہوتا ہے؟ ہاں وہ بھی ہوتا ہے، تو جن کو ہوتا ہے خلق خدا کے لیے کیا کام کرتے ہیں، اور وہ عشق کرتے ہیں ان کا جواب بھی ملتا ہے۔ آپ کو جو اتنے بڑے بڑے داتا گنج بخش اور یہ ہمارے شالتی بٹائی سے سرمست لوگ، یہ ان کے درگاہوں پہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ عاشقی لوگ تو تھے، یہ اللہ سے کسی سے بھی عشق کرا، مطلب یہ کہ کچھ تھا جو عام لوگوں سے ان کو ہٹاتا تھا۔ اسی لیے خلق خدا یاد کرتے، ورنہ یا تو ماں باپ مر جاتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں، پہلی دوسری برسی کے بعد فیملی لوگ بھول جاتے ہیں، تو ان کو 400 700 سال سے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ڈنڈا لے کے تھوڑی آپ کو مذہب سکھلاتے تھے، وہ تو پیار محبت کی باتیں کرتے تھے، لوگ ان کے گرد آ جاتے تھے، مذہب کا بھی نہ تھا، ہندو مسلم سب وہ مل جاتے تھے ان کے درگاہوں پہ۔ آج بھی میں جاتا رہتا ہوں، اکثر دہلی جانا ہوتا ہے تو حضرت امیر نظام الدین کے مزار پہ بھی جاتے ہیں۔ اچھا اب ابھی میں گیا تھا پچھلے سال کہ دہلی میں، اب یہ تو میں نے کہا 98% لوگ نان مسلم تھے، راستہ ہی نہیں ملتا آپ کو وہاں، عقیدت ہے ان کی۔ تو یہ مذہب سے، ان چیزوں سے، ملکوں سے سب سے بلند ہوتا ہے۔ آپ ہم ہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کو نہیں دیکھا، آدمی جو ہے وہ نیلسن مینڈیلا تھا وہاں سے افریقہ میں، یہاں پہ لوگوں سے عشق کی کس کیفیت میں تھی نا لوگوں کو، کہ اس نے کام کیا، آپ کو ایک جذبہ پیدا ہوا، بالکل یہ ہوتا ہے ان معنوں میں۔ اور اگر ویسے آپ دیکھیں کہ عشق کو جن معنوں میں آپ سمجھ نہیں، اور سمجھنا میں چاہیے، آپ کی عمر میں لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں، تو وہ بھی اگر ایک میں ناکام ہو جائے تو پریشانی نہیں ہے، دوسری طرف راستے بند نہیں ہیں، چلو دوسری طرف دیکھ لیں راستے بند نہیں، مگر یہ جو میرا کہنے کا مسئلہ سنسیئر ہونا چاہیے، تو خلوص۔ یہ چیٹنگ اور بغیر یہ فراڈ میں آتا ہے، یہ تو کوئی بھی سوسائٹی نہیں پسند کرتی۔ کام میں بھی آ کے ایمانداری سے اس طرح چیٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے جلدی جلدی انٹرویو کرو، مطلب آپ کی دیانتداری آپ کے کام سے، اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے، اپنی ہر جگہ سے، چاہے محلہ ہو، چاہے آپ کے دوست احباب ہو، ہر کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہی کہتا ہے لوئل مانتا ہے۔ کیوں جھوٹ بولنے کے نہیں پسند آیا، کوئی آ گیا تو ہم کیا کریں؟ ہاں صحیح بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے، کیونکہ آپ 40 سال سے کینیڈا میں ہیں اور پاکستان میں بھی اس سے پہلے رہے ہیں، اور آپ آرٹس کونسل میں بھی آپ نے کہا ہے کہ میں کونسل اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، اور اس سے پہلے جو ہے آپ لیکچرار بھی تھے گورنمنٹ میں نا، کالج کورنگی میں۔ بالکل، آپ مطلب آپ نے، آپ کا تعلیم سے بھی وابستگی رہی ہے، آپ کی آرٹس کونسل میں بھی آپ نے کام کیا، پاکستان میں بھی رہے ہیں۔ ایک 40 سال کا ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورا ایک ٹائم جو ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور بہت لوگوں سے ملے ہوں گے۔
مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارا پاکستانی ادب ہے یا پاکستان میں جو ہماری شاعری کی جا رہی ہے اور کینیڈا میں بھی جیسے اب آپ نے کہا ہے آپ کی وہیں جا کے جو ہے 15-16 کتابیں آپ کی شائع ہوئیں، مطلب یہاں کی شاعری میں اور وہاں کی شاعری میں ادب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ہوتا ہے کہ ادب کے ایک فارمیٹ ہوتے ہیں کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے. مثلاً یہ کہ اگر آپ ناول لکھیں گے تو اس کا جو انوائرمنٹ ہے، اگر آپ دیہی زمانے کا یا دوسری جنگ عظیم کا یا تاریخی ناول، تو اس ماحول میں جا کر فکشن رائٹر لکھتا ہے. ہمارے جو اگر آپ موازنہ کریں گے شاعری کے بغیر جو ہے پروز میں نثر میں جو ہے صحیح تقابل ہوگا کہ یہاں پہ کیا لکھا جائے افسانے میں کیونکہ اس میں ڈیٹیل سے گفتگو ہوتی ہے. شاعری کی زبان خصوصاً ہماری غزل کی زبان جو ہے یہ بہت مختصر 2 مصرعوں میں کچھ بات کہنے کی کوشش ہوتی ہے. اس میں بہت مشکل ہے، بہت گہرائی سے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ فرق لگے گا. 2-4 چیزیں جیسے مجھے نظر آتی ہیں کہ یہ ہمارے یہ گزشتہ یہ جو ہمارے 50 سال گزرے ہیں عالمی سے، ایک آدھی صدی گزری ہے. یہ دور ہے جس میں بڑے پیمانے پر لوگوں نے رزق کی خاطر، معاش کی خاطر، ترقی کی خاطر ہجرت کی ہے. مڈل ایسٹ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا، یورپ، جگہ گئے نا، ڈفرنٹ کنٹریز میں نکل گئے ضرورت کے تحت. بے شک اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پرزیکیوشن کے ڈر سے بھی گئے ہوں گے، کچھ مائنریٹی کے خوف سے، جو ہے اوورال جو نقشہ بنا ہے 50 سال میں وہ لوگ اس لیے گئے ہیں. اب جب یہ لوگ گئے ہیں اس میں تو ان کا جو ان کی اس زندگی کا اظہار جو ہے وہ فکشن میں زیادہ ہوا. تو ہمارے جو فکشن جو لوگ لکھ رہے ہیں ان میں آپ کو ملے گا. اب وہ جو انوائرمنٹ ہے، اب وہ جو ہے لڑکا ہے وہاں ہیرو اگر انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو یونیورسٹی کی کسی لڑکی سے عشق کرے گا، مدرسے کی لڑکی سے تو نہیں کرنے سر، نہیں کرے گا. تو جب اس سے کرے گا تو انوائرمنٹ بھی وہ آئے گا اور اس کی شاعری میں بھی فرق آ جائے گا. شاعری میں اور دھل کے آتا ہے. جیسے خصوصاً نظم میں ہمارا پھر بھی اظہار ہو جاتا ہے. غزل میں ہماری پاپولر سنگ غزل ہے، آپ مشاعرہ وغیرہ میں سنتے ہیں، اس میں اس طریقے سے نہیں ہوتے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ لاہور میں لکھ رہے ہیں ویسے وہاں بھی لکھ رہے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہوئی. دوسری 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہر آدمی جینوئن شاعر نہیں ہوتا. کیا شاعر نہیں ہوتا؟ جینوئن نہیں ہوتا. جینوئن شاعر نہیں. ہاں ٹھیک ہے، یعنی اندر سے نہیں ہے. جب اندر سے نہیں ہوگا تو جو چیزیں آ رہی ہیں اسی پیٹرن پہ وہ لکھے گا. تو اگر ایک آدمی لاہور میں لکھ رہا ہے، کراچی میں لکھ رہا ہے، ٹورنٹو میں لکھ رہا ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. جیسے وہ غزل لکھ رہے ہیں ویسے وہ غزل لکھ رہے ہیں. تمہارے محبت میں پریشان ہو، ملو جلو، یہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹریڈیشن. لیکن جو لے لکھنے والا جو ہر آدمی نے کریٹیو نہیں ہوتا، کچھ میں صلاحیت لکھنے کی لکھ لیتے ہیں، کچھ کریٹیو اس میں ایک سطح پاتے ہیں. وہ لوگ ہیں جو جینوئن ہیں. بھائی اتنے سارے شاعر برصغیر پیدا، ہم 5-6 شاعروں کو کیوں نام لیتے ہیں؟ غالب ہیں، اقبال ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ مختلف کیا اپنے ہم اثروں سے. جب فراز ہو گئے، سارے ہو گئے. جی اپنے دور میں فراز صاحب بھی بے شک ہمارے دوستوں میں وہ رہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غزل ٹو غزل مقابلہ کریں گے تو نہیں ملے گا. پھر بھی اگر بہت آپ کا عمیق مطالعہ، گہرا مطالعہ ہو تو آپ کو فرق نظر آئے گا. 2-3 سبجیکٹ جیسے مجھے نظر آتے ہیں وہاں کی شاعری میں. ایک تو بڑا تھا 70s اور 80s کی شاعری میں، وہ وطن سے دوری کا دکھ ایک زین لہر بن کر ان کی شاعری میں، ادب میں نظر آتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ نئی دنیا کو حیرت سے دیکھنے کا ایک عمل نظر آتا ہے. تیسرا کبھی کبھی اپنے آپ پر ان کو رحم کرتا ہے کہ ہم وہاں سے چھوڑ کے آگے، حالانکہ یہاں سے بہتر ہے، لیکن ایک کیفیت کا نام ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور یہ احساس ہوتا ہے کہ جس مٹی کا آپ نے قرض ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے. یہ بھی ایک ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ کو ان کی شاعری میں، ادب میں ملے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ جب نئی تہذیب آ رہی ہے تو آپ ایک تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ان میں جو تضاد ہوتا ہے اس سے خوف آتا ہے. ٹھیک ہے. اقبال نے کہا تھا من آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آپ فرض کہ میں یہاں ہوں، میں یہاں تو جب یہاں تھا تو میں بہن کا، میری ایک بیٹی کا ایک آئیڈیا ڈفرینٹ تھا. اب میں وہاں جاتا ہوں، میری بیٹی دوسری طریقے سے بات کرتی ہے مجھ سے، جو میری بہن اپنے باپ سے، والدہ سے نہیں کر سکتی. نئی جنریشن ہے اس کی، وہ نئے ماں یہاں رہتے ہیں تو وہ بھی ویسی کرتی. نہیں، میں اگر آپ پاکستان میں بھی دیکھیں تو جس طریقے سے میں اپنی امی ابو سے بات کرتی تھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرا بیٹا مجھ سے ویسے بات نہیں کرتا. وہ ان کے ساری وہ ایک نرم لہجے میں، وہ ڈر، وہ خوف، وہ لحاظ میرے بیٹے میں نہیں ہے. تو اگر اس میں چیز تھوڑا سا تڑک جائے، یہ تو نہاری بنی، نہاری میں تڑکا ڈال دیں، اس کا نیبو بھی ڈال دیں تو پھر ایک اور ذائقہ ہو جائے گا. تو آپ اپنے بچے کو باہر بھیج دیجیے، وہ وہاں رہے گا تو ایک اور تڑکے کے ساتھ آ جائے، ذائقہ نہیں آ جائے گا اس کی زندگی میں. تو ایک ان لوگوں کو یہ بتا تھا کہ نئی نسل کا کیا ہوگا.
हैं आप। अब हमारी नस्ल, हम तो यहाँ से पल बढ़ के गए थे, ठीक है, 28-29 साल में गए थे, सब सीख साख लेते और यहाँ के लोगों के साथ बैठ एक तजुर्बा। लेकिन वो जो वहाँ नहीं, जो वहीं है, तो सवाल ही पैदा है कि हर नस्ल चाहती है कि हमारी कुछ चीज़ें जो हमारे बच्चों में आ जाए, ठीक है, जैसे ज़बान है। अब अगर 40 साल से रहे तो हम भी अंग्रेजी में उनसे बात कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने शेयर कहा था हमारे यहाँ तो खैर उर्दू चलती है, उर्दू में बात होती है, बहुत से घरों में होती है, लेकिन ये कहता है कि न जाने उसने किस लहजे में मुझसे गुफ्तगू की है, ज़बान आती तो है लेकिन मुझे मतलब नहीं आता। वो लतीफ़ा सुनाता, दौड़ में सोचता है तो हम तर्जुमा को ज़हन में कर रहे होते हैं, है ना, वो वहाँ से अंग्रेजी है, फ़र्क है, लहजे का फ़र्क है। अंग्रेजी बोली आपने सही कहा, वाकई आती तो है, हाँ, लेकिन जो हम अपनी ज़बान में बात करते हैं और वो जो उसमें हमारा मज़ा है, एक दफ़ा हमारा तर्जुमा करके माइंड में नहीं होता है। एक दफ़ा हमने 1983 की बात है, हमने वहाँ मुशायरे के लिए रईस अमरोवी साहब को बुलाया, तो बहुत से शायर थे, रईस अमरोवी और किशोर नाहिद, मुनीर नियाज़ी, सब लोग अपने वीज़े के लिए जैसे होती प्रोसीजर अप्लाई किया जी, तो वो मुझे बताया किसी ने बाद में से, रईस साहब को अमेरिकन कॉन्सुलेट ने बुलाया कि भाई आपका इंटरव्यू करना है, जैसे होता है फॉर्मेलिटी, एक आध को बुला लेते हैं। रईस साहब से इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि आप अंग्रेज़ी का ट्रांसलेटर चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं सही हूँ। उनको एक रिश्तेदार उनके लेके गए थे, इन्फॉर्मेशन में काम करते थे, जब वहाँ गए तो उसने कुछ ऐसी बात की, पूछा तो बात नहीं है, वो अमेरिकन नहीं, वो उन्होंने जो उसके साथ गए तो आ जाओ भाई, अब आपस में उर्दू आ जाओ भाई, जने क्या बके है जाने चने क्या बके, अमरोवी के स्टाइल में बुजुर्ग थे, जाने क्या बके नहीं, तब तुम तर्जुमा ही कर दो बैठ के। तो उसने सवाल दे रहा है, खामोश था वो कौंसलर, ये उन्होंने बताया दूसरे साहब। कौंसलर ने कहा कि रईस साहब आप अंग्रेज़ी में कहा, आप इनसे पूछिए कि ये क्या वहाँ जाके अमेरिका रह तो नहीं जाएंगे, ऐसे ऑर्डिनरी सवाल सबसे करते हैं। रईस साहब से तर्जुमा करके बताया, कहेंगे इससे को हमको उल्लू के पट्टे हैं, हम सन 52 में गए थे, जब नहीं रहे अभी इस उम्र में हम जाके अमेरिका रहेंगे, ये उन्होंने तर्जुमा किया। मजे की बात यह कि उसको आधी इतनी उर्दू आती थी अच्छा रईस साहब लोग कहते आप करो तर्जुमा, उल्लू का कर सकते, उल्लू के पट्टे का नहीं कर सकते क्या मजे की बात उसने वो तहसीन साहब सुना था, तो वो कहने लगे भाई रईस, उसने कहा नहीं मैं जान गया उल्लू का पट्टा क्या होता है, नो प्रॉब्लम, आप वीजा लीजिए, चाय भी है, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं। तो ऐसे बहुत से चीज़ें इंसान की वो ज़िंदगी में आती हैं, और से ये मसाइल छोटे छोटे कम्युनिकेशन के, बच्चों को तालीम के, उनको कौन सी ज़बान ताल दी जाए, किस कल्चर, उस पुराने कल्चर से किस हद तक करीब रखा जाए, किस हद तक आज़ादी दे। अच्छा। अगर मैं चाहूँ कि मेरे बेटी जो है वैसे ही बिहेव करे जैसे मेरी नानी बिहेव करे, हो ही नहीं सकता। कराची में नहीं हो रहा तो टोरंटो में कैसे होगा, यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये तो इंसान जो है माशरा ऐसे बढ़ता है, जब लोग तरक्की करते हैं, आगे देखते हैं, जो भी दौर हो जैसा उसमें बात कर रहे हैं। भाई अगर आप 100 साल पहले पाते तो टीवी पर थोड़ी इंटरव्यू कर रही होती। अच्छा ये आप मुझे बताइए, अच्छा एक आपसे सवाल करूंगी मैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक फिर से लेते हैं, और ब्रेक के बाद नाज़रीन फिर से आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से हम जल्द वापस आ गए हैं, थोड़ा सा वक्त हमारे पास रह गया है, और कोशिश करते हैं कि बहुत सारे खूबसूरत कलाम जो है अशफाक साहब आपसे सुनते हैं। अच्छा जी अशफाक साहब, आप जो आने वाले हमारे नए शायर हैं, मैं चाहूँगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात आप सीनियर हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप क्या आने वाले जो नए शायर हैं, जो बिल्कुल अभी हो चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या उनको आप गाइड करना चाहेंगे? पहली चीज़ तो मैं ये अपने लिए भी अभी बढ़ापे में भी किसी, क्योंकि आदमी को जैसे शायरी आप कहें तो आपको हर आदमी जैसे बढ़ा ही है, तो उसको अपने औजार पर कंट्रोल होना चाहिए, कहाँ स्क्रू लगाना है, कहाँ 1 इंच का स्क्रू लगेगा, कहाँ कील लगेगी, कहाँ प्लायर इस्तेमाल करना है, कहाँ हथौड़ी। अपने टूल्स के बारे में, जिस तरह हर फन किसी भी, अभी एक हमारे इंटरव्यू रिकॉर्डर कैमरा लेते हैं, इनको पता होना चाहिए कितने डिस्टेंस से वो लेंगे, शेड तो नहीं पड़ रहा है, आवाज़ तो, जो बेसिक बुनियादी चीज़ें अगर वो नहीं आती तो इंटरव्यू हम आप लाख अच्छे सवाल करें, मैं लाख अच्छे जवाब, वो तो ख़राब हो जाएगा। तो जो इस शायरा दिवस से मेरा पहला ये होता है कि ये तसाहुल ही नहीं बनता है। अगर आप शायरी कर रहे हैं, फिक्शन लिख रहे हैं उर्दू का, तो आपको उस ज़बान पर मुकम्मल अबूर होना चाहिए, चाहे वो उर्दू हो चाहे इंग्लिश। ये गलत सलत जो मर्जी लिख दे ये, या मुझे पता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर कौन सा लफ्ज़ किस जगह मौजू है,
ये अब जाके हम अंग्रेजी ज़बान में तो हमको बहुत कोशिश करते हैं गलत नहीं लफ्ज़ यूज़ करें हैं। यहाँ से देखिए मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ से वहाँ जाना है आपकी कुर्सी तक जी। इस पूरे अमल को मैं कहूँगा आई रैन फ्रॉम हियर टू देयर, आई वॉक फ्रॉम हियर टू देयर, आई जॉग फ्रॉम हियर टू देयर, है ना, आई क्रॉल फ्रॉम हियर टू देयर। लेकिन कौन सा लफ्ज़ किस वक्त मुनासिब है ये सोचना ज़बान जरूरी है। ठीक है। तो किसी भी ज़बान में आप शायरी कर रहे हो, सिंधी में, पंजाबी में, उर्दू, तो जिस ज़बान में लिख रहे हैं उस ज़बान को मैक्सिमम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसको उन्हीं मानों में इस्तेमाल करना चाहिए, है ना जी। वरना क्या होगा, अच्छे अच्छे बड़े जुमले बोल दिए और वो मान लो कि वो बाज़ औक़ात मजाक हो जाता है। एक साहब खड़े हुए क्या न्यूयॉर्क का मुशायरा था, उन्होंने कहा जी हमें, मैं कंडक्ट करूँगा, निज़ामत करूँगा। उन्होंने कहा कीजिए निज़ामत। अहमद फराज साहब आए हुए थे, बड़ा अच्छा मुशायरा हुआ, बहुत पहले की बात है। जब मुशायरा हो तो वो आया तो उनको कहने लगा कि मुझे पहले ही खदशा था कि ये मुशायरा कामयाब होगा इंशाल्लाह, देखिए कितना बड़ा। अब खदशा का जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल का था वहाँ भाई है, उम्मीद थी मुझे, एकदम से लोग हंस पड़े हैं। किसी का एक इंटरव्यू अहमद फराज साहब का टोरंटो में एक साहब इंटरव्यू करने लगे, नहीं बैठा था तो उन्होंने कहा कि हाँ अशफाक साहब को अभी पिछले दिनों अहमद कबीर कासमी साहब की बरसी मनाई गई थी। उन्होंने कहा मैं एक मिनट लोगों को इंटरव्यू, कहने वो जिंदा है, बरसी उनका जश्न मनाया गया, जश्न मनाया गया था। एग्जैक्टली है ना। कौन सा लफ्ज आपने इस्तेमाल, मीडिया में आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप गलत लफ्ज बोलेंगे तो लोग गलत सुनेंगे। बिल्कुल। आप भी सिर्फ ये थोड़ी कि मेकअप अच्छा कर लिया, कपड़े अच्छे पहन लिया, हंसते हंस के बाद ये भी ठीक है, प्लेजेंट होंगी तो अच्छा होगा। आपका एक पैकेज होती है ना, जिस ज़बान में गुफ्तगू कर रही हैं उसके, और माशाल्लाह आपका तो बहुत अच्छा तनकीद नहीं अभी मैंने अभी समझ लें इस शो करने के दौरान ही हमारी बड़ी अच्छी तो एक होती थी, नज़्म जो है वो मेरे मुंह से तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं लिख रहा है, तो नज़्म का बड़ा उन्होंने, नासरा है हमारी ज़ुबैरी शायरा, उन्होंने बड़ा मुझे सिखाया कि नज़्म बोलो, दबा के बोलना है, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। और मैंने फौरन उस चीज़ को सीखा। भाई अगर आप नहीं है तो कोई और काम की जाओ, आप जब एंकर पर्सन हैं तो आप कम से कम जो भी आपकी फील्ड उस पर उबूर होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इशारे भी समझने चाहिए, कब का इशारा दिया जा रहा है कि वक्फा कर दो अगर वरना तो आप बातें करते रहेंगे, हाँ तो नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी। क्या मकसद कहने का ये कि जो आपका शोबा उसमें, शायर अदीब का क्या है औजार, टूल्स क्या है उनके टूल्स ज़बान है। तो ज़बान में वर्ब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, नाउन कहाँ, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, किस मौके पे गुफ्तगू कर रहे हैं ना। बच्चों से गुफ्तगू करते वक्त ज़बान और होती है, बड़ों के साथ गुफ्तगू और होती है, मिंबर पे बैठ के गुफ्तगू और होती है, क्लास में शागिर्दों से। अब आपसे इंटरव्यू करने में होता है गपशप है, लोग देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं हम लोग। अच्छा मैं चाह रही थी कुछ अगर आप अपने कुछ, क्योंकि बिल्कुल एंडिंग पर है हमारा शो, और अगर आप अपने खूबसूरत जो आपके पसंदीदा अशार है या आपके इस्लाम में आप सुना दें। ईद के चांद की जैसे खुशी होती है वैसे इसकी खुशी से, मुझे इस जुमले से मुझे खुशी की एंडिंग पे हम बहुत अच्छा है। तो आपको कलाम सुनाते हैं। अभी हमारे नई नस्ल का बात हो रही थी ना कि नई नस्ल के बारे में क्या, तो मैंने अपने बेटे की उसके फर्स्ट बर्थडे पे लिखी थी एक नज़्म, मोहब्बत की एक नज़्म अपने बेटे के नाम। मैं तुम्हारी आंखों से वो ज़माने देखूंगा जो अभी नहीं आए। ठीक है। मैं तुम्हारी आंखों से वो ज़माने देखूंगा जो अभी नहीं आए। मैं तुम्हारे पाँव से तेज तेज भागूंगा ऐसी शाहराहों पर जो अभी निगाहों से मिस्ले ख्वाब ओझल है। मैं तुम्हारे हाथों से वो पहाड़ छू लूँगा जिसको सोच कर भी अब सांस फूल जाती है। वो पहाड़, वो रास्ते जिन पे तुमको जाना है, वो नया ज़माना है और वो तुम्हारा है। मैं कि उस ज़माने को देख भी ना पाऊँगा, लेकिन उस ज़माने की हर घड़ी को, हर पल को मेरी आंखें देखेंगी इन चमकती आंखों से जो तुम्हारी आंखें हैं। मैं तुम्हारी आंखों में प्यार बन के रहता हूँ, नूर बन के बसता हूँ, ख्वाब बन के ज़िंदा हूँ। मेरे सारे ख्वाबों को इन जमीन आँखों के एक ख़ास गोशे में तुम छुपा के रख लेना, और अगर कभी ये ख्वाब फूल बन के महके तो इनकी खुशबुओं में तुम मेरे नाम के सब हर्फ एहतियात से रखना, एहतियात से रखना। वाह वाह वाह। ये नज़्म की नई नस्ल के लिए गज़ल भी पेश कर देता हूँ। बिल्कुल पेश कीजिए।
کہ ارشاد. مطلب ہے کہ یہ زمین چاند ستاروں کا بدل کیسے ہو, یہ زمین چاند ستاروں کا بدل کیسے ہو, سوچتا میں بھی بہت کچھ ہوں, عمل کیسے ہو. یہ زمین چاند ستاروں کا بدل کیسے ہو, سوچتا میں بھی بہت کچھ ہوں, عمل کیسے ہو. صورتحال بدل جاتی ہے ایک لمحے میں, صورتحال بدل جاتی ہے ایک لمحے میں, آدمی اپنے ارادوں میں اٹل کیسے ہو, کیسے ہو. آدمی اپنے ارادوں میں اٹل کیسے ہو. کن درختوں سے لگا رکھی ہے امید ثمر, کن درختوں سے لگا رکھی ہے امید ثمر, شاخی جب نہ ہو سرسبز تو پھل کیسے ہو. واہ واہ. شاخی جب نہ ہو سرسبز تو پھل کیسے ہو. سوچتے کچھ ہیں, عمل کچھ ہے, نتیجہ کچھ ہے. بہت خوب. سوچتے کچھ ہیں, عمل کچھ ہے, نتیجہ کچھ ہے. ایسی صورت میں کوئی مسئلہ حل کیسے ہو. واہ واہ واہ. درد سے کوئی ہر ملاقات ادھوری رہی اس الجھن میں, ہر ملاقات ادھوری رہی اس الجھن میں, یعنی اظہار محبت میں پہل کیسے ہو. واہ بہت خوب. درد سے کوئی تعلق نہ علاقہ غم سے, درد سے کوئی تعلق نہ علاقہ غم سے, صرف لفظوں کے برتنے سے غزل کیسے ہو. آخر شعر ہے کہ میرے محبوب کا اردو سے ہے رشتہ کم کم, میرے محبوب کا اردو سے ہے رشتہ کم کم, مینو آندی نہیں پنجابی تے گل کیسے ہو. یہ زمین چاند ستاروں کا بدل کیسے. بہت شکریہ محمد اشفاق حسین صاحب, ہمارے اس شو میں آپ تشریف لے کر آئے. انشاءاللہ پھر کبھی کسی شو میں آپ دوبارہ پاکستان آئے تو ضرور آپ کو جو ہے دعوت دیں گے. ناظرین, ہمارا آج کا شو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. بہت مزے کی جو ہے وہ آج اشفاق صاحب نے باتیں سنی, عشق پہ بہت زیادہ باتیں کی ہم نے, اور پاکستان اور کینیڈا کے حوالے سے اور ادبی حوالے سے بھی آپ کو کافی جو ہے باتیں سننے کو ملی ہوں. ناظرین, پروگرام کا وقت ہمارا جو ہے وہ اختتام پہ پہنچ گیا ہے, اور اپنی میزبان ارم علی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام بزم شاعری میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.